باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولذکر اللہ اکبر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا ماننے کا اقرار کر چکے ہو، عہد کر چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی بات کا حکم ہوا اس کی حدود و قیود ہیں، اس کی یہ حد ہے، اس کی یہ حد ہے۔ دو کام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حد متعین نہیں فرمائی، ایک تقوی اور ایک ذکر۔ تقوی کے بارے میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی زور لگانے والوں کو اس معاملے میں ہمت لگانی چاہیے۔ میدان خالی ہے، بھاگنے والا جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگ کے دکھائے۔ اور دوسرا ذکر کہ اس کی کثرت کا حکم دیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت کا کیا معنی؟ تو ایک کثرت کا معنی یہ ہے کہ انسان لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ذکر کثیر ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل کی تار ہر وقت اللہ سے جڑی رہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں تو دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ یہ حالت ہمیں حاصل کرنی لازم ہے، اس کے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم تھوڑا ذکر کریں گے تو ہم تذبذب کا شکار رہیں گے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں وہ مذبذب رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ وہ دین کے رہتے ہیں۔ تو ذکر ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب فرق دیکھیں، ایک ہم عوام الناس ہیں جن کی غفلت کی یہ انتہا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، توجہ کو مرکوز کرنا چاہتے ہیں اور توجہ مرکوز نہیں ہوتی، پھر دل غافل ہو جاتا ہے۔ قیام میں کہتے ہیں کہ کوئی خیال نہ آئے، پھر آتا ہے رکوع میں سجود میں۔ 2 رکعت ایسی پڑھنی مشکل کہ جو بغیر کسی نفسانی خیال کے ہو، 2 رکعت ایسی پڑھنی مشکل۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ میں نے ایک رات عہد کیا کہ آج رمضان کی 27 رات ہے، میں نے 2 رکعت تو ایسی پڑھنی ہے کہ جس میں اللہ کے سوا کوئی اور یاد نہ آئے۔ کہنے لگا بڑی کوشش کرتا تھا، کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی، کبھی کاروبار کا، کبھی گھر کا، کبھی بچوں کا۔ مردوں کو عام طور پہ شہوانی خیال ستاتے ہیں اور عورتوں کو نمود و نمائش، بننے سنورنے کے، کپڑے جوتے کے خیال، بچوں کے خیال ستاتے ہیں۔ خیال آتا ہے، اس لیے بزنس مین بیچارہ سارا دن دکان کے اندر، جب رات ہوتی ہے تو دکان اس کے اندر، لیٹے ہوئے بھی سوچ رہا ہے، بیٹھے ہوئے بھی سوچ رہا ہے، کھڑے ہوئے بھی سوچ رہا ہے دکان کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں۔ تو بغیر خیال کے 2 رکعت پڑھنا یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 رکعت پڑھ لی لیکن ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی خیال۔ پھر میں نے ہمت کی، میں نے کہا اب تو میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، بالکل نہیں سوچنا۔ کہتے ہیں کہ پوری 2 رکعت میں یہی سوچتا رہا، اب تو میں نے کچھ نہیں سوچنا، اب تو میں نے کچھ نہیں سوچنا۔ توجہ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں تھی۔ تو اس میں شک نہیں کہ نماز 2 رکعت ایسی پڑھ لینا کہ جو
بغیر کسی دنیا کے خیال کے ہو، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کا دل بنا ہوتا ہے، سمرا ہوتا ہے، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، اللہ کی یاد غالب ہوتی ہے، وہ ایسی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ذکر کی کثرت جہاں اور فوائد کا سبب بنتی ہے، وہاں انسان کی نماز بنا دیتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اولیاء جیسی نماز پڑھنا سکھا دیجیے۔ یعنی گویا بیعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کا دل اتنا سنور جائے کہ اولیاء جیسی نماز پڑھنی اس کو نصیب ہو جائے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ بھی کوئی مقصد ہے اس کا۔ سیکھنے والے سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نماز ایسی پڑھتے تھے کہ سبحان اللہ، جب اللہ اکبر کہتے تھے تو وہ تکبیر پھیر دیتے تھے دنیا کے اوپر، بالکل دنیا سے ہٹ جاتے تھے، جیسے بندہ کسی دوسرے پلینٹ پہ چلا جاتا ہے، ان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فضائل نماز میں اس کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ اکابر کو نماز میں کتنی محویت نصیب تھی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو دنیا کا خیال آتا ہے نماز میں؟ کہنے لگے نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز کے بغیر آتا ہے۔ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے نا، تو پھر انسان کو دنیا کا خیال نہیں آتا، پھر اللہ ہی کی دھیان دل میں رہتا ہے، اللہ ہی کی سوچ دل میں رہتی ہے۔ پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو وہ آرام کے ساتھ ایک نئے فیز میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا یاد ہی نہیں آتی، اللہ ہی اللہ آتا ہے۔ اس لیے کہ نماز میں ہمیں دیدار الہی کی مشق کا حکم دیا گیا۔ دیدار تو ہوگا جنت میں، وعدہ جنت میں ہے، لیکن اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شادی ہونی ہوتی ہے جس نوجوان کی، وہ شادی سے پہلے تصور میں کئی دفعہ دلہا بن کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تصور کی آنکھ میں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہیں دیدار تو جنت میں حاصل ہوگا، لیکن دنیا میں اس دیدار کا تصور تو کرو نا، دن میں 5 مرتبہ تصور کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھتے ہو۔ تو جب محبوب کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو وہ تو حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں پھر ادھر ادھر کا خیال تھوڑا آتا ہے، خیال ہی نہیں آتا کسی کا۔ تو نماز ایسی ہونی چاہیے۔ یہ نماز ہمیں ملے گی کثرت ذکر سے۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں اور بھی آج میں بتاتا چلوں کہ آخر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی نماز ملتی کیوں نہیں؟ اس کی ایک مثال سمجھیں۔ ایک بندہ ہیوی ویٹ باکسنگ کا مقابلہ طے کر لیتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ 1-2 مہینے جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں ورزش کر رہا ہوتا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی پلو کو مکے مار رہا ہوتا ہے۔ دن میں 2 سے 3 گھنٹے وہ ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہے۔ اس ایکسرسائز کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرنا، اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا کرنا، تاکہ جب مقابلہ ہو تو میں مقابلے میں پروو کر سکوں۔ اب ایک بندہ ہے جس نے مقابلہ سیٹ تو کر لیا، سویا پڑا ہے۔ بھئی بتائیں آپ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ او جی میں رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی۔ تو اب یہ رنگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک مکہ اس کو لگے گا اور یہ صاحب ناک آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے خارج رنگ سے باہر محنت نہیں کی تھی۔ جس نے رنگ کے باہر محنت کی ہوگی، رنگ میں وہی پروو کرے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی ہوگی۔ اسی طرح نماز کی حضوری حاصل کرنے کے لیے خارج نماز محنت کرنی پڑتی ہے، اور خارج نماز محنت کیا ہے؟ ذکر کثرت سے کریں، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، مصنون دعائیں پڑھیں، ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی نماز کی حضوری کو خود نوٹ کر لیں۔ آپ کا دل گواہی دے گا اب میری نماز پہلے سے بہتر ہے۔ تو نماز کے اندر جا کے ہم حضوری بنا لیں، یہ مشکل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کو فرض کو نماز میں 100% حضوری چاہیے، تو وہ باہر نماز ذکر کرتا ہے تو اس کو 60-70% حضوری تو پہلے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب وہ 60-70% حضوری کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے
تو اللہ اکبر کہہ کے پلس 30% ایڈ ہو جانا اور 100% حضوری ہونا یہ آسان ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل غافل ہے اور 0% کی حضوری لے کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہے تو اللہ اکبر کہنے سے یہ 100% تو نہیں ہو سکتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ اکبر کہہ بھی دیتے ہیں، دنیا کے خیال جان نہیں چھوڑتے. ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے. اب آپ ذرا غفلت کی انتہا دیکھیے، فرق دونوں کا. ایک ہم ہیں کہ عین حالت نماز میں بھی نفسانی شیطانی وساوس ہمیں آتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے، غفلت ہوتی ہے. اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی. وہ بازار میں بیٹھ کے خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یہ دو ایکسٹریم ہیں. ایک غفلت کی ایکسٹریم ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے بھی خدا یاد نہیں آ رہا، اور ایک حضوری کی ایکسٹریم ہے کہ عین دنیا میں سودا کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، اس وقت بھی خدا نہیں بھولتا. تو آج ہم کس ایکسٹریم پہ ہیں ذرا سوچیں. ہم تو واقعی اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جس میں ہمیں نماز میں بھی جو ہے وہ دنیا کے خیال آتے ہیں. تو ہمیں لمبا سفر کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے. انسان دنیا میں جس چیز پہ محنت کرتا ہے اس چیز میں اس کو ترقی مل جاتی ہے، اور جس پہ محنت نہیں کرتا اس پہ ترقی نہیں ملتی. تو ہم اپنی نماز کے لیے محنت کریں ذکر کے اوپر. جتنا ذکر کثرت سے کریں گے اتنا ہماری نماز بنے گی، اور نماز کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا قرب ہوگا. چونکہ سجدہ جتنا عظیم ہوگا، وسجد کے ساتھ فرمایا وقترب، تو قرب ملتا ہے سجدے سے. ایسا حضوری کا سجدہ کہ جس کو اللہ پسند کر لے. اور ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. سبحان اللہ، ہمیں بھی کوئی اللہ ایسا سجدہ دے دیتے کہ جو اللہ کو پسند آ جاتا، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب ذکر کے ایک ہے ابتدائی معنی کہ کسی کو یاد کرنا. یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. زبان سے بھی انسان یاد کرتا ہے، دل سے بھی یاد کرتا ہے. لیکن اصل ذکر دل کا کام ہے. چنانچہ اگر کوئی بچہ سعودی عرب میں جاب کر رہا ہو اور وہ 1-2 ہفتے اپنی والدہ کو فون نہ کرے، تو جب فون کرے گا نا تو ماں جواب دے گی، بیٹا میرے دل نے تجھے بہت یاد کیا. کبھی کسی ماں نے کہا، میرا بیٹے میری زبان نے تجھے بہت یاد کیا. کبھی زبان کا تذکر نہیں لائے گی، اس لیے کہ یاد دل کا کام ہے. یاد زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، تو زبان اظہار کرتی ہے یاد کا، اصل دل میں یاد ہوتی ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے. ہم بھی اپنے اللہ کو دل میں یاد کریں، اور ہمارے اس سلسلے میں تو ہے ہی قلبی ذکر کہ ہم ذکر قلبی کریں. ذکر قلبی کا کیا معنی؟ کہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. وہ اپنے اللہ کو دل میں یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ سے غافل نہیں ہوتے. یہ ذاکرین ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کے اندر سب سے زیادہ جو عمل فائدہ دے گا وہ ذکر ہوگا. ذکر والے پر قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی. تو ہم ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں، اور خاص طور پر جو علماء طلباء ہوں ان کو اور بھی زیادہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. چونکہ دین کا کام ذکر کے بغیر قبولیت کو نہیں پہنچتا. جتنے بزرگوں سے اللہ نے دین کا کام لیا، آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، سب کے سب ذاکرین تھے. ایک بھی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو ذکر نہ کرتا ہو اور اس کے کام کو قبولیت مل گئی ہو. ذکر ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، وہ باغی داغی بن گیا ہے، اس کو میرا پیغام پہنچائیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام
دونوں انبیاء تھے، ان کو ہدایات دی. جیسے لوگ کسی کام پہ بھیجتے ہیں نا تو جانے والے کو ہدایات دیتے ہیں، یہ ایسے کر لینا، یہ ایسے کر لینا، یہ نہ ہو تو یہ کر لینا، ایسا نہ ہو تو ایسے کر لینا، ہدایات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دونوں انبیاء کو ہدایات دی. وہ ہدایات کیا تھیں؟ وہ ہدایات تھیں اذهب انت واخوک بآیاتی، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری ان نشانیوں کو لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور آپ دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا. اب یہ یاد ایسی اہم بات تو ہے نا کہ اللہ انبیاء کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ دعوت کے راستے پہ نکل رہے ہیں، فی سبیل اللہ جا رہے ہیں، اس دعوت اللہ کے کام میں آپ نے غافل نہیں ہونا. بس یہ ذہن میں رکھنا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے غافل نہ ہونا. اور نماز کا مقصد بھی اللہ کی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز قائم، وہ تو پھٹے کپڑے کی طرح انسان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے. تو اللہ کی یاد جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ ہمیں دل میں رکھنی چاہیے، ہر وقت دل میں ہو، دل اللہ سے غافل نہ ہو. تو انسان کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں اور انسان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو نفسانی شیطانی محبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے ایبسنٹ مائنڈڈ بن جاتے ہیں. وہ ہمیں ایبسنٹ مائنڈڈ نظر آتے ہیں، ان کے مائنڈ میں کوئی پریزنٹ ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ ہم سے ایبسنٹ ہوتے ہیں. ہر وقت ذہن میں کسی کا خیال سمایا ہوا ہوتا ہے. مجلس میں بیٹھو تو آپ کو لگے گا کہ یہ مجلس میں نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا میں ہے. کھانا بھی کھائیں گے تو الگ بیٹھ کے کھائیں گے، رہنا بھی چاہیں گے تو الگ کمرے میں بیٹھنا پسند کریں گے. تنہائی پسند ہوتی ہے تاکہ محبوب کے خیال میں ہی رہیں. تو یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، بندے کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت ایسی تھی، ثم حبب الیہ الخلا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، پھر ان کو تنہائی پسند ہو گئی. تو نبی علیہ السلام ایک ہفتہ کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں دن رات اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اس وقت تو قرآن نہیں اترا تھا، اس وقت تو نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تو احکام شریعت نہیں آئے تھے، تو کون سی عبادت تھی جو غار حرا میں کرتے تھے؟ ہمارے مشائخ نے کہا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے، تفکر کرتے تھے. تذکر پہلا درجہ ہے، پھر اس سے اونچا تفکر ہوتا ہے. تو مخلوقہ اللہ کی تخلیق میں غور خوض کرنا، اللہ کی عظمت جس سے کھلے، اس کو تفکر کہتے ہیں، اور یہ تذکر سے اونچی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دیکھو ذکر کا تذکرہ پہلے اور تفکر کا تذکرہ بعد میں، وہ اونچا درجہ ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ کے لیے وہاں پر اللہ کی یاد میں بیٹھے. کیا ہماری زندگی میں ایسا ہے وقت کہ ہم بھی اللہ کی یاد میں ایسے بیٹھیں؟ ہماری زندگی میں تو 5 منٹ بھی مشکل ہوتے ہیں. جس سے پوچھو کہ بھی آپ معمولات کرتے ہیں، حضرت ٹائم نہیں ملتا. مراقبہ کرتے ہیں، ہاں جی 5 منٹ کرتا ہوں. واہ بھائی واہ. مجنوں سے کوئی پوچھے لیلا کو یاد کرتے ہو؟ جی میں 5 منٹ یاد کرتا ہوں. ایسا پاسبل ہے؟ مجنوں ہی کیسا؟ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کی یاد کے سوا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اللہ تیری یاد کے سوا دنیا میں اور ہے کیا؟ آپ کی یاد ہی تو ہے جو زندگی گزرنے کا سبب بن رہی ہے ہمارے لیے. تو اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کریں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ مصلی پہ بیٹھ ہی کے کرنا ہوتا ہے. جتنا ٹائم مصلی پہ بیٹھ کے ملے وہ بیٹھ کے کریں، باقی چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے. دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے. اس میں نہ کوئی مرد بہانہ کر سکتا ہے، نہ عورت کر سکتی ہے، نہ کوئی صحت مند کر سکتا ہے، نہ بیمار کر سکتا ہے. بھائی بیمار بھی ہے تو کچھ دل میں سوچ رہا ہے نا، تو اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ کے بارے میں دھیان کرو. اس میں ہاتھ تو ہلانا نہیں پڑتا، حتیٰ کہ زبان بھی نہیں ہلانی پڑتی، صرف دل میں دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں. اس کا کوئی عذر ہی نہیں ہے دنیا میں کہ کوئی بندہ کہے جی میں تو یاد نہیں کر سکتا، یہ عذر ہے. عذر ہے ہی نہیں کوئی. نہ بیماری عذر ہے، نہ مصروفیت عذر ہے، نہ انسان کہے کہ جی میں تو مرد ہوں میں کر سکتا ہوں، عورت نہیں کر سکتی. نہیں، جینڈر کا ڈفرینس بھی کوئی عذر نہیں ہے.
بس دل میں اللہ کو بسا لیں. اللہ یہی چاہتے ہیں. یہی فرق ہے نفسانی محبتوں میں اور یہ روحانی محبت میں. نفسانی محبت جن لوگوں کے درمیان ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، دل چاہے جہاں مرضی ہو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جسم تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہم نے تو جسم سے انجوائے کرنا ہے. تو نفسانی محبتوں میں چاہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو، دل جہاں مرضی ہو. لیکن یہ روحانی محبتیں ایسی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دل تمہارا میرے پاس ہونا چاہیے، جسم تمہارا جہاں مرضی ہو. تم مسجد میں ہو میں پھر بھی راضی، تم بازار میں ہو میں پھر بھی راضی، تم جہاں بھی جا رہے ہو میں ہر حال میں راضی ہوں اگر دل تمہارا میرے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دل چاہتے ہیں بندے. اللہ تعالیٰ دل کے بیوپاری ہیں. مگر یہ دل اللہ کا تب بنے گا جب ہم اس میں ذکر کریں گے، ذکر کی کثرت کریں گے. اچھا، ایک تو ہے کہ عدد پورے کرنے، ایک ہے ذکر اتنا کرنا کہ اس کے اثرات بندے پہ آ جائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں مگر تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندے کو ٹی بی کی مرض تھی. اب جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں نا ان کا ایک کورس ہوتا ہے جو 85-90 دن کا ہوتا ہے. اس کے قریب ڈاکٹر لوگ ایگزیکٹ ڈیوریشن کو جانتے ہیں، لیکن ہمیں ایک موٹا انداز ہے کہ اتنے دن ان کو ٹیکہ لگتا ہے ڈیلی. اور اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک دن ناغا ہو جائے تو پھر نئے سرے سے پھر کورس ریپیٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن ناغا ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، ناغا ہونا ہی نہیں چاہیے، کنٹینیوس اتنے دن ٹیکے لگیں گے تب ٹی بی کی مرض دور ہوگی. اب ایک بندہ ٹی بی کے ٹیکے لگواتا ہے، کتنے 50، کہتا ہے جی میری تو مرضی دور نہیں ہوئی. ڈاکٹر کہیں گے جناب آپ نے علاج تو کروایا، پورا نہیں کروایا. پورا کرواتے تو اثر مرتب ہوتا نا. آپ کو تو اتنے دن لازم یہ ٹیکہ لگوانا پڑے گا. چنانچہ ہاسپٹل جو ٹی بی کے ہوتے ہیں ان میں اسپیشلی لوگوں کو 2 مہینے کے لیے فلاں دنوں کے لیے وہ رکھتے ہیں اور اتنے دن ان کو ڈیلی ٹیکہ لگتا ہے. ان کا ریکارڈ بنتا ہے. جب ڈاکٹر ریکارڈ چیک کرتا ہے پھر کہتے ہیں اب اس کا ٹیسٹ کروائیں تو وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دوائی میں بسا اوقات ایک معیار ہوتا ہے، جب تک اس معیار پہ دوائی نہ لی جائے وہ فائدہ نہیں دیتی. اچھا، آپ کو بخار ہوا، ڈاکٹر نے کہا جناب آپ آگمنٹن لے لیں صبح شام 1 گرام والی 1000 mg. کتنے دن؟ 5 دن. آپ کہتے ہیں اچھا جی 10 گولیاں کھانی ہیں، چلو میں 1 گولی روز کھا لیتا ہوں. اب آپ 1 گولی روز کھا رہے ہیں اور 10 گولیاں کھا لیتے ہیں، بخار نہیں اترتا. ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ سے نسخہ لکھوایا تھا اور میں نے 10 گولیاں کھائیں. ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی آپ نے مقدار پوری نہیں کی، آپ کو ایک دن میں 2 دفعہ کھانی چاہیے تھی. دوائی اس نے ٹھیک یوز کی، نسخہ اس کا بالکل ٹھیک تھا، نسخے میں شفا تھی مگر اس کی لمٹ پوری نہیں ہوئی. تو جس طرح نسخہ ٹھیک تھا مگر اس کی مقدار پوری نہ ہونے کی وجہ سے اثر مرتب نہ ہوا، ہمارا حال ایگزیکٹلی. ہم روحانی مریض ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا کرتے ہیں. نتیجہ کیا؟ اس کا اثر ہم پہ مرتب نہیں ہوتا. ہمارے دل سے دنیا بھی نہیں نکلتی، ہمارے دل سے شہوات بھی نہیں نکلتی، ہمارے دل سے گناہوں کی ظلمت بھی نہیں نکلتی، ہمارے دل سے سختی بھی نہیں دور ہوتی، غفلت بھی نہیں دور ہوتی. تو ہمیں اس معیار کو پورا کرنا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ وہ ذکر کثیر ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا. اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں. ایک بندے کو بہت پسینہ آیا ہوا ہے، گرمی سے آیا کہیں پسینہ اور پسینے کی بو بھی آ رہی ہے. اب اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو دھوئے. وہ کہتا ہے جی مجھے تو کہا گیا ہے کہ بس پانی سے جسم کو دھو لو. وہ ایک لوٹا پانی کا لے لے اور ہاتھ گیلا کر کر کے اپنے پورے جسم کو جو ہے نا وہ گیلا کر لے، تو کیا وہ پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی؟ الٹا اور زیادہ بو آئے گی. کیوں؟ کہ اس پسینے کی بو کو دور کرنے کے لیے صرف جسم کو گیلا کرنا کافی نہیں تھا، پانی بہانا ضروری تھا. کثرت سے پانی بہاؤ. اب شاور لیں گے، پورے جسم پہ پانی بہائیں گے، وہ سب پسینے کی بو دور ہو جائے گی. ایگزیکٹ اسی طرح گناہوں کے پسینے کی بو دور کرنے کے لیے
صرف جسم کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 منٹ بیٹھ کے مراقبے سے دل کو گیلا کر لیا نور سے، نہیں، پانی بہانا. اور پانی کب بہے گا؟ جب کثرت سے ذکر کریں گے، اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے، اتنا بیٹھیں گے کہ اللہ کی رحمت آئے گی. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ ذکر میں بیٹھتا ہے نازل علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں. وہ سکینہ انسان کے دل کو صاف پاک کر دیتی ہے. تو ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. اب یہ بات ہے کہ جس چیز کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں نا یا اہم سمجھتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کھانا دن میں 2 دفعہ ضرور کھاتے ہیں، جتنے بھی مصروف ہوں، 3 دفعہ نہ صحیح تو 2 دفعہ تو ضرور ہی کھانا کھاتے ہیں، صبح شام. اور جی یہ تو کرنا ہی ہے، کیا کریں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. بھئی جس طرح ہمیں کھانا کھانا ہے جسمانی غذا کے طور پر، اسی طرح روحانی غذا کے طور پہ ہمیں ذکر کرنا ہی ہے. معمولات کریں، صبح بھی کریں، شام بھی کریں، تاکہ جسم کو، روح کو غذا مل جائے. دیکھیں ہم بڑے مصروف ہیں، لیکن فرض کرو کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو ہم دفتر سے ٹائم نکال لیتے ہیں نا، دفتر مقدمے کی پیروی کے لیے. وہ جی ایک مقدمہ ہے، مجھے اس وقت کورٹس میں جانا ہے، تو ٹائم نکل آیا نا. بندہ جتنا بھی مصروف ہو ٹائم نکال لیتا ہے. ایک بندہ ہے بڑی اچھی دکانداری کرتا ہے، بات کرو تو کہتا ہے جی میں تو بہت مصروف ہوں، کیا کروں، میرے پاس تو فرصت ہی نہیں. وہی بندہ دعا کر رہا ہوگا، یا اللہ میرا کاروبار بڑھا دے، ایک اور دکان میں فلاں جگہ کھولنا چاہتا ہوں، اس کو کامیاب کر دے. اب بھائی جس بندے کے پاس فرصت ہی نہیں، وہ دوسری دکان کے لیے وقت کیسے نکالے گا؟ نکالے گا نا ٹائم. اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں. تو ہم ذکر کو اگر اہم سمجھیں گے تو اس کے لیے ٹائم بھی نکل آئے گا. ٹائم نکلنا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارا ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں. مثلا فون پہ لمبی باتیں کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ بی بریف آن فون، سیدھی بات ہے، مختصر سی بات کریں جو ہے. اچھا پھر ہور کی حال ہے؟ آپ دیکھیں کتنے لوگ گھر فون کر رہے ہیں، والدہ کو، والد کو، بھائی کو، اچھا پھر ہور کی حال ہے. تو لسی کی طرح فون کو جتنا لمبا کرنا چاہیں کرتے رہیں، مگر ہمیں اپنا وقت بچانا ہے. جب ہم سوچیں گے نا کہ ہمیں اپنا وقت بچانا ہے تو پھر ہم کنورسیشن بھی مختصر کریں گے، ٹیکسٹ میسج بھی مختصر کریں گے، اور ربش قسم کی چیزوں پر توجہ بھی نہیں دیں گے، اور اپنے وقت کو ایفیکٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ وقت جو ہے ہمارا یہ ایسا ہو کہ اس میں سے ریزلٹس نکلے، کچھ اس میں سے نتیجہ برآمد ہو. ٹائم نکل آئے گا. تو ٹائم نکل آتا ہے. اب ذکر جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے؟ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر ذکر عندما حرم اللہ. افضل ذکر وہ ہے کہ جب تیرے سامنے گناہ کا موقع آئے تجھے اس وقت خدا یاد آ جائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. اگر اس وقت خدا یاد نہ آیا تو اس کا مطلب ذکر کوئی نہیں. اب ہم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، گلی میں غیر محرم جاری ہوتی ہے، آنکھ اٹھ جاتی ہے، تو اس وقت تو خدا یاد نہ آیا، تو پھر ذکر کہاں سے آیا؟ کوئی الفاظ تھوڑا پڑھنے ہیں، اثرات دیکھنے ہیں. تو اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں گناہ کے وقت خدا یاد آ جائے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. اچھا جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے نا، وہ زبان سے اللہ اللہ کا ذکر نہ بھی کر رہا ہو وہ ذاکر ہوتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر. ہر بندہ جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. وہ غافل نہیں کہلاتا، وہ ذاکر ہوتا ہے کیونکہ گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے. تو ذکر کو ہم نے اس نقطے تک پہنچانا ہے کہ جہاں معصیت سے جان چھوٹ جائے، جہاں گناہوں سے جان چھوٹ جائے. ذکر کو ہم نے اس نقطے تک پہنچانا ہے. ویسے بھی آپ ایک حکیم کے پاس جائیں، جی مجھے بخار ہے، تو وہ اعضاء کو چیک کر کے اندازہ لگاتا ہے. سب سے پہلے وہ نبض دیکھے گا،
پھر اس کے بعد کہے گا اچھا جی ذرا آنکھیں دکھاؤ، آنکھوں میں اثرات ہوتے ہیں، پھر زبان دکھاؤ، زبان میں اثرات ہوتے ہیں. تو وہ ان اعضاء کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے ہاں اس کو بخار ہے اور تیز بخار ہے، یا اس کو بیماری ہے تو کون سی بیماری ہے. اسی طرح ہم لوگ ذکر صحیح کر رہے ہیں یا نہیں اس کے بھی سمٹمز ہیں. ان سمٹمز کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کے بارے میں ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہمارا ذکر ہمیں ریزلٹس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. وہ سمٹم آج کی محفل میں آپ حضرات کو بتانے تھے، تو مگر اس کی تمہید باندھتے باندھتے ذرا بات لمبی ہو گئی. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. عشق و محبت کے باب میں ہمیشہ عقل یہ کہتی ہے کہ ان سے باتیں مختصر کرو، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی. تو اب جو میں چند باتیں عرض کروں گا، اس کو مرد بھی خواتین بھی بہت توجہ سے سنیں کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے. ذکر سے اصل مقصود یہ ہے، یہ نہیں کہ اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں کسبی، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا، ایسے نہیں. ذکر کے اثرات ہونے چاہیے. وہ اثرات یہ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو سب سے پہلی بات اس کی زبان ثنا میں مشغول ہوتی ہے. ثنا کہتے ہیں اللہ کی تعریفوں میں. یہ پہلی نشانی ہے، زبان پہ حمد و ثنا ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے نا اللہ سے، اور جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ تو بندہ ہر وقت کرتا ہے. آپ دیکھیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ہر وقت اس کی باتیں کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آپ سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں وہ آپ کو سنا دے گی کچھ نہ کچھ باتیں. میرا بیٹا ایسا کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. تو ذاکر کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اس کے ذکر پہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اتنی کرتا ہے کہ اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے. اللہ کی تعریفیں دل کرتا ہے کہ بس میں آپ کی تعریفیں اللہ کرتا ہی رہوں. ایسی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، خود بخود اس کی زبان سے تعریفیں نکلتی ہیں. تو ذاکر بندے کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ حمد و ثنا. یاد رکھیں ذاکر بندے کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا. وہ جہاں بیٹھے گا اللہ کی تعریفیں کرے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا. اس کی زبان پہ شکوے نہیں ملیں گے آپ کو. شکوے تب آتے ہیں جب انسان غافل ہوتا ہے، پھر کرتا ہے یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. جس کی زبان، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ شکوے کبھی نہیں کرتا، وہ اپنے رب سے بہت راضی ہوتا ہے. تو زبان میں حمد و ثنا ہو سب سے پہلی بات. اور دوسری بات آنکھوں میں حیا ہو. کیونکہ ذکر کی کثرت سے انسان کے اندر سے شہوات ختم ہو جاتی ہیں. ختم ہونے سے مراد یہ کہ دائرہ شریعت کے اندر آ جاتی ہے، ہوس نکل جاتی ہے. اب دیکھیں ایک بندہ شادی شدہ ہے، بھائی آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے الحمدللہ گھر میں بیوی موجود ہے. اب وہ کیوں غیر محرم کو دیکھ رہا ہے؟ اس کا تعلق ہوس سے ہے. ہوس نہیں نکلی. ہوس بڑی مصیبت ہے. تو یہ ہوس نکلنی چاہیے. کئی لوگ ہیں کھانا کھا کے پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی. وہ بقول شاعر کے کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے. گو ہاتھ میں جنبش نہیں یعنی اتنی پی کہ اب ہاتھ ہلتے ہی نہیں ہے. گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو بھی ساغر و مینا میرے آگے. کہ ساغر و مینا تو پڑے میں دیکھتا تو رہوں. تو ہوس کی کوئی حد نہیں. شریعت کہتی ہے تم ہوس کو ختم کرو. ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ہوس کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ہوس کا کیا ہے؟ اس لیے جب ہوس ختم ہو جاتی ہے پھر انسان کی نظر پاک ہو جاتی ہے، پھر آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے. تو زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا ہو اور انسان کی آنکھوں میں حیا. چنانچہ سیدہ صدیقہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں اتنی حیا میں نے دیکھی
کہ مدینے کی کنواری لڑکیوں میں نے ایسی حیا کبھی نہیں دیکھی تھی. جو حیا مجھے مدینے کی کنواری لڑکیوں میں نظر نہ آئی وہ حیا مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نظر آتی تھی. اتنی حیا والی آنکھیں. اور نبی السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا تو اس سے رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر. تو یہ حیا ایک نعمت ہے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ عطا فرما دے. نبی السلام نے فرمایا کہ حیا میں خیر ہی خیر ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، نبی السلام نے فرمایا. تو دین اسلام میں حیا کو بڑا مقام ملا. اس لیے جتنے انبیاء آئے ان میں 5 سنتیں، 5 چیزیں سنن المرسلین ہیں. 5 کام ایسے ہیں ان کو سنن المرسلین کہا گیا، سارے رسولوں کی سنت ہیں. سب سے پہلے الحیا. جتنے انبیاء آئے کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے بے حیائی کو پسند کیا ہو یا بے حیائی کی تلقین کی ہو. نہ. سب انبیاء با حیا تھے اور انہیں حیا کی زندگی گزارنے کی تلقین کی. والتعطر، اور سب مرسلین جو تھے انہوں نے عطر کو پسند کیا، خوشبو کو پسند کیا، خوشبو کا استعمال. اور تیسرا النکاح، سب نے نکاح کیا سوائے ایک آدھ پہ ایسی مثال کے، ورنہ عمومی طور پہ سب نے نکاح کیا. السواک، اور مسواک بھی کیا سب نے. تو یہ 4 باتیں سنن المرسلین ہیں. تو آنکھوں میں حیا ہوگی جب انسان کثرت سے ذکر کرے گا، چہرے پہ حیا ہوگی، آنکھوں میں حیا ہوگی. اس کو دیکھ کے اس کے پاس بیٹھ کے پتہ چلے گا کہ واقعی اس بندے کے اندر حیا ہے. تو زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا ہو اور آنکھوں میں حیا ہو. اور پھر تیسری چیز کہ کانوں میں سما ہو. سما سے کیا مراد؟ سمعنا و اطعنا. یہ ایک صفت ہے جو بندے کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بندہ جب ماننے کے موڈ میں ہوتا ہے نا، جو حکم جی حاضر جی حاضر جی حاضر. کئی دفعہ بندہ نہ ماننے کے موڈ میں ہوتا ہے، چنانچہ نہ ماننے کے موڈ میں جو ہوتا ہے ان کے دفتروں میں بھی پریشانی، باس ان سے پریشان ہوتے ہیں، اور گھر میں خاوند کو پریشانی اگر بیوی نہیں مانتی، یا اگر خاوند نہیں کوئی بات سنتا تو بیوی کو پریشانی. تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اچھا انسان وہ ہے کہ جو بات سنے اور اس پر عمل کرے. چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، سمعنا و اطعنا، کہ تم جو بات دین کی سنو گے اس پر عمل کرو گے. تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی بات بتا دے کہ یہ دین کی بات ہے، فوراً اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے. اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر نفس مرا ہوا ہے تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، اور اگر نفس مرا ہوا نہیں ہے تو پھر ہیلے بہانے. اس لیے کہتے ہیں من حرامی حجزاں ڈھیر. جب من حرامی ہوتا ہے تو پھر بڑے ہیلے انسان نکال لیتا ہے. تو تیسری بات یہ، آنکھوں میں حیا ہو، زبان پہ حمد و ثنا ہو، اور کانوں میں سما ہو. سما سے کیا مراد؟ سمعنا و اطعنا. اور قرآن مجید میں بھی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان پر عمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے بہت روشن چہرے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، اور بعض چہرے سفید ہوں گے. یعنی انسان کے دل کی جو دنیا میں حالت ہوگی نا، قیامت کے دن چہرے کی وہی حالت کر دی جائے گی. اگر دل گناہوں کی وجہ سے ظلمت سے بھرا ہوا ہے تو قیامت کے دن یہ کالا انسان کے چہرے پہ مال دیں گے. اور اگر دل منور ہے تو قیامت کے دن یہ نور انسان کے چہرے پہ سجا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جس میں خیر دیکھتے ہیں نا، پھر اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرٌ لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا، ان کو سننے کی توفیق دیتا تو سنتے ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں سنتے ہیں مگر ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں. بیسک ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ
بیان میں فرمایا کرتے تھے مجمع کو، اور سن رہے ہو تم نہیں سن رہے، ایسے کہتے تم نہیں سن رہے. اور واقعی انسان سن کے نکال دیتا ہے کان سے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی. تو کان پہ بات پڑے خیر کی اور اس کو انسان سنے. اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ بعض لوگ اپنی بات کو نہیں سنتے، ان کی زبان سے الٹے سیدھے کلمے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو دیکھا گالیاں نکالتے ہیں. کہو بھئی آپ نے گالی کیوں دی؟ میں نے تو نہیں بتائی. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، ایک صاحب تھے، انہوں نے بات چیت میں کوئی اس قسم کا ننگا لفظ استعمال کیا، تو میں نے انہیں ٹوکا. میں نے کہا دیکھو بھئی آپ ذرا پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، تو آپ ایسی فوش بات تو نہ کریں. کہنے کہ میں نے تو نہیں. اب سارے جو باقی لوگ تھے وہ حیران کہ ابھی تو اس نے بات کی ہے اور ابھی کہہ رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے کہ میں نے تو نہیں کی. تو پھر میں نے باقیوں کو سمجھایا کہ یہ اس کا قصور نہیں، اصل میں اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے اپنے کان نہیں سنتے. اب ذرا ایک بات اور غور کرنا کہ جب کسی بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے اپنے کان نہیں سنتے جو اتنا قریب ہیں، تو وہ کان کہاں سنیں گے جو اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر پہلے اپنے کان سننے نا بندے کے، پھر اس کا اثر دوسروں پہ ہوگا. تو یہ بھی اللہ سے نعمت مانگنے والی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے کان عطا فرما جو ہدایت کی بات کو سنیں اور فوراً عمل کے لیے تیار ہو جائیں. تو 3 باتیں بتائیں: زبان اللہ کی حمد و ثنا سے، آنکھیں حیا سے، اور کان سماع سے. اور چوتھی بات فرمائی کہ ہاتھ عطا سے. ایسے بندے کے ہاتھ جو ہیں وہ عطا سے منور ہوتے ہیں، یعنی ان کو دینے کا شوق ہوتا ہے. وہ ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے، مگر جتنے ہوتے ہیں وہ اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے غریبوں پہ، مسکینوں پہ، فقیروں پہ، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا اس کو وہ پسند کرتے ہیں. چنانچہ وہ خوب خرچ کرتے ہیں. ان کے ہاتھ کو اللہ نے عطا کی نعمت دی ہوتی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مال زیادہ ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے دل میں سخاوت کا ہونا، یہ الگ چیز ہے. یہ 2 الگ الگ نعمتیں ہیں. بعض لوگوں کو اللہ مال بھی دیتا ہے اور سخاوت بھی دیتا ہے، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں. بعض لوگوں کو مال دیتا ہے مگر عطا نہیں دیتا، وہ بیچارے بس بیٹھ کے بینک بیلنس ہی دیکھتے رہتے ہیں. آج میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا. توفیق نہیں ہوتی، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے غریب ہیں لیکن سخاوت ہوتی ہے، وہ تھوڑا بھی دیتے ہیں نا، اس پر اجر ان کو زیادہ ملتا ہے. چنانچہ اگر وہ ایک خشک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو امیر لوگوں کے سونا چاندی خرچ کرنے سے ان کو اس کا زیادہ اجر دیا جاتا ہے. اس لیے غریبوں کے پیسے میں برکت ہوتی ہے. یاد رکھنا، جب بھی کوئی فلاحی کام کریں یا کوئی اور کام کریں تو غریبوں کے پیسے میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، چونکہ وہ ہارڈ ارنڈ ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ہو دیتے ہیں. تو اس کو تھوڑا چھوٹا کبھی بھی نہ سمجھیں، کبھی بھی نہ سمجھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تحفہ دے نا تو وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، چاہے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ظاہر میں، لیکن تحفہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ. چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس چیز کے پیچھے اس کا جذبہ کیا تھا، خیال کیا. اس نے سوچا نا، اس نے دل میں محسوس کیا نا کہ میں اس کے لیے کوئی چیز لے کے جاؤں، تو وہ اگرچہ تھوڑی ہی صحیح مگر ہے تو محبت کا پیغام دینے والی نا. اس لیے اگر کوئی خشک کھجور بھی کسی کو ہدیے میں دے تو اس کو خوشی سے قبول کرے. ہدیے کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے انسان. ایک بزرگ تھے، وہ کسی اور اللہ والے کی زیارت کے لیے جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ میں کچھ ہدیہ لے جاؤں، کیونکہ ہدیے سے محبت بڑھتی ہے. تہادو تہابو، نبی صاحب نے فرمایا ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اب ان کے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں تھی جو وہ ہدیہ دے سکتے، تو ان کے گھر میں لکڑیاں پڑی تھی چولہے میں جلانے والی. وہ لکڑیوں کا گٹھڑی انہوں نے اٹھا لیا چھوٹا سا کہ چلو میں یہ گٹھڑی ان کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دوں گا. اب لکڑیوں کا گٹھڑ ہدیہ، سبحان اللہ. وہ لے کے گئے. اب ان کے دل میں اتنی عظمت تھی ان کی کہ جب یہ لے کے گئے تو یہ کہنے لگے نہیں، یہ لکڑیوں کا گٹھڑا ہے، میں اسے ہاتھوں میں نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے سر پہ رکھ کے لے کے جاؤں گا، میں ایک اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں.
عظمت اتنی تھی تو گٹھڑیوں کا وہ لکڑیوں کا گٹھڑا جو تھا وہ سر پہ رکھا اور لے کے وہاں تشریف لے گئے، حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اور وہ اتنے قدردان تھے کہ انہوں نے اس کو لیا اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ لکڑیوں کا گٹھڑا سنبھال کے رکھ لینا، جب میں مروں تو میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے گا وہ ان لکڑیوں سے اس پانی کو گرم کرنا۔ تو ہمارے اکابر ایسے قدردان ہوتے تھے۔ تو غریب بندے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن اپنے بچوں کے ہاتھوں سے مسجد میں چندہ دلوائیں، غریب کو چندہ دلوائیں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ 1 ریال ہے یا 5 ریال ہے؟ اس کو مت دیکھا کرے کہ یہ 1 ہے یا 5 ہے۔ 1 اور 5 کا فرق ہماری نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں فرق نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک سائنس کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیوی کو بندہ اگر تحفہ دے نا تو ضروری نہیں کہ وہ بہت قیمتی تحفہ ہونا چاہیے، بلکہ تحفوں کی کثرت سے اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس کو 5 روپے کا تحفہ دیں گے تو بھی اس کے دل میں وہی محبت ہوگی، 5000 کا تحفہ دیں گے تو بھی وہی محبت ہوگی۔ مرد کیا کرتے ہیں، میں نے تو 5000 خرچ کر کے اس کو فلاں چیز دلوائی، کافی ہے۔ وہ ایک دفعہ کا دینا کافی نہیں ہوتا، بار بار دینا چاہیے، بار بار دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ بھلے اس کو 5 ریال کی کوئی چیز دیں، مگر اس کو اگر بار بار دیں گے نا تو یہ جو فریکوینٹ تحفہ ہے اس کا اثر بہت ہوتا ہے، دل میں اور محبت بڑھتی ہے۔ خاوند لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بیوی کو صرف 1 آدھ دفعہ ہی تحفہ نہیں دینا ہوتا، بلکہ روزانہ دینا ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر نہیں بھی تحفہ دے سکتے تو بھائی روٹی کا لقمہ تو اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں، شریعت نے کہا تم یہ بھی ڈالو گے تمہیں اس پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ قربان جائیں ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس لیے جس کے دل پہ ذکر کا اثر ہوتا ہے پھر اس کے ہاتھوں میں عطا آ جاتی ہے، وہ دینا پسند کرتا ہے۔ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا ہی مال اللہ کے راستے میں دے دیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاءاللہ اپنا آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ کے راستے میں۔ اور ازواج امہات المومنین تو اتنا کثرت سے دیتی تھیں، حیران ہوتے ہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس 50,000 درہم بھجوائے، تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ مدینہ کی بیواؤں کو بلاؤ، یتیموں کو بلاؤ، میں ان میں خرچ کروں۔ تو پیسے خرچ کرنے بیٹھ گئیں، سب دے دیے۔ تھوڑی دیر خادمہ آئی کہ افطاری کا وقت قریب ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، تو مجھے کچھ پیسے دیں، میں کوئی چیز لے کے آؤں۔ بھائی تم پہلے یاد دلا دیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے روز ہے اور مجھے خود بھی ضرورت ہے۔ یعنی 50,000 ملے اور 50,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اپنے روزے کی افطاری کے لیے بھی یاد نہیں تھا، ایسی عطا تھی ان کے ہاتھوں میں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو 30,000 دینار بھیجے، بڑی رقم تھی۔ جیسے ہی ان کے پاس آئے انہوں نے اسی وقت بلایا عورتوں کو، اور 30,000 کے 30,000 سب ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ پھر اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگنے لگی، اے اللہ عمر رضی اللہ عنہ کو توفیق ہی نہ دے کے آئندہ مجھے مال بھیجا کرے، ان کو یہ توفیق ہی نہ دے کہ وہ مجھے مال بھیجا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، جو آتا تھا وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ یہ ایک نعمت ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا، نبی علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا۔ اس لیے جب حاتم طائی کا بیٹا عدی آیا، عدی بن حاتم، تو نبی علیہ السلام نے اس کا اکرام فرمایا، اور حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام کو سخاوت دینا بہت پسند تھی، بہت پسند تھی۔ حاتم طائی کا واقعہ ہے، مانگنے والا آیا، اس نے کہا جی مجھے 5 دینار چاہیے۔ تو حاتم طائی نے اپنے خادم سے کہا اس کو 500 دے دو۔ تو خادم بڑا حیران، 5 چاہیے اور 500 دے دیں۔ خیر اس نے 500 دے دیے، وہ چلا گیا لینے والا۔
بعد میں اس نے پوچھا جناب اس نے تو مانگا 5 تھا اور آپ نے 500 دینے کا حکم دیا. تو حاتم طائی نے کہا اس نے اپنے ضرورت کے حساب سے مانگا تھا، میں نے اپنے مرتبے کے حساب سے دیا. یعنی جو سخی ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا دینا پسند نہیں کرتا، وہ پھر زیادہ دیتا ہے. بڑوں کی دین بھی بڑی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا نہیں دیتے، وہ اتنا دیتے ہیں کہ بندے کا دامن ہی بھر جاتا ہے، بس بس کرتا ہے لینے والا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا آیت کا تو یوں بنے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ بس بس کریں گے. اللہ بس 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 بہت بہت بہت. سبحان اللہ، دینے والے کی کیا دین ہے، اتنا دیتا ہے کہ لینے والا بس بس کرنے لگ جاتا ہے. تو جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کی ایک پہچان اس کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، دوسری پہچان اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، تیسری پہچان کہ اس کے کانوں میں سماع ہوتا ہے، سنتا ہے عمل کرتا ہے، اور چوتھی پہچان کہ اس کے ہاتھوں میں عطا ہوتی ہے، اور پانچویں نشانی کہ اس کے قلب میں خوف اور رجا ہوتا ہے. خوف اور رجا، خوف کا معنی ہے ڈر اور رجا کا معنی ہے امید. مومن کے دل میں خوف اور رجا دونوں ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا گیا الایمان بین الخوف والرجا. خوف امید اور یعنی ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب وہ اپنے گناہوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے پکڑے نہ جائیں، اور جب اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالتے ہیں تو دل میں امید لگ جاتی ہے وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا. تو مومن کی یہ دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں، امید اور خوف دونوں مومن کے دل میں ہوتی ہیں، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے پہ نظر پڑتی ہے تو خوف، جب اللہ کی رحمت پہ نظر اٹھتی ہے تو امید آ جاتی ہے دل میں. اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس پر بہت اچھا لکھا ہے کہ خوف کب غالب آنا چاہیے اور رجا کب غالب آنی چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں انسان کے دل پہ خوف غالب رہنا چاہیے، تب بھی وہ گناہوں سے بچے گا. بڑھاپے میں امید غالب رہنی چاہیے، تب بھی وہ مایوسی سے بچے گا. صحت مند کے اوپر خوف غالب آنا چاہیے، تبھی وہ نیکی بھاگ بھاگ کے کرے گا. اور بیمار کے دل میں امید غالب آنی چاہیے، تبھی وہ بیماری سے نکل سکے گا. ہمارے اکابرین کے دلوں میں امید بھی تھی، خوف بھی تھا، دونوں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ صرف ایک بندہ ہے جو جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے اللہ مجھے جنت میں بھیجیں گے. اور فرماتے تھے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک بندہ ہے وہ صرف اکیلا جہنم میں بھیجا جائے گا باقی سب جنت میں، فرماتے تھے میرے دل میں اتنا ڈر ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو ڈر بھی تھا، امید بھی تھی. نفس کو یہ دونوں چیزیں چاہیے ترقی کرنے کے لیے. اس کی مثال یوں سمجھیں، گدھے کے اوپر بوجھ ہو نا، تو اس کو آگے ہانک کے لے جا رہے ہوں تو پھر لے جانے والے کئی دفعہ آگے اس کے چارہ دکھاتے ہیں اس کو کہ اس کو کھانے کا شوق، تو وہ گدھا پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے چارے کے شوق میں، اور کئی مرتبہ نہیں چلتا تو پیچھے سے ڈنڈا بھی لگاتے ہیں. تو سامنے سے اس کو چارہ دکھائیں اور پیچھے سے اس کو ڈنڈا لگائیں. ہمارا نفس بھی گدھے کی مانند ہے، اس کو سامنے سے اللہ کی امید دکھائیں اور پیچھے سے اس کو خوف کا ڈنڈا بھی لگائیں تاکہ یہ گناہوں سے بھی بچے اور امید کی وجہ سے بھاگ بھاگ کے نیکی کا کام بھی کرے. تو خوف اور رجا یہ دونوں ضروری ہیں. یہی خوف تھا جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساری ساری رات روتے رہا کرتے تھے، ساری ساری رات روتے رہا کرتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر عنہ کے دل میں اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا، کہا کرتے تھے اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا. اتنا اللہ کا خوف تھا.
اعمال ایسے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اعمال ایسے ہیں، اور خوف اتنا ہے کہ بیٹھے رو رہے ہیں، اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، میں درخت کا پتا ہوتا۔ یہ رونا اتنا، یعنی خوف بھی تھا اللہ کا اتنا، اور یہی خوف تھا حضرت عمر عنہ کے دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے، ان کے بارے میں 2 باتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ جب ان کو کوئی مشروب پیش کیا جاتا تھا تو اس کو آنسوؤں کی ملاوٹ سے پیا کرتے تھے، یعنی مشروب پیتے پیتے اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا تھا کہ مجھے اللہ نے دیکھو کیا نعمتیں دی، اور جو پیالہ ہوتا تھا اس کے اندر آنسو گرتے تھے تو آنسوؤں کی ملاوٹ سے مشروب پیا کرتے تھے۔ اتنے کثیر البکا تھے، احادیث میں لکھا ہے ان کی رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں کے اوپر لائنیں نظر آتی تھیں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کا سکار نشان پڑ جاتا ہے، آنسوؤں کے کثرت سے بہنے پہ ان کے چہروں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا اتنا خوف تھا، ہر وقت روتے تھے اللہ کے سامنے، خوف اتنا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنے دور خلافت میں۔ وہ آگے، بھائی حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقوں کے نام بتلا دیے تھے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگے نام کھولنے سے بتانے سے منع بھی کر دیا تھا، تو میں آپ سے منافقوں کے نام نہیں پوچھتا، اتنا صرف بتا دو کیا عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں؟ بس صرف اتنا کہہ دو، اشارہ دے دو کہ عمر کا نام تو شامل نہیں ہے نا۔ کتنا خوف ہوگا دل میں، امیر المومنین ہیں، لوگوں کے امام ہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ اس پہ ڈر رہے ہیں کہیں میرا نام منافقوں میں تو شامل نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت وفات آیا تو زخم تو لگا ہوا تھا، زخم کی وجہ سے طبیعت میں نقاہت تو تھی۔ جب آپ نے فیل کر لیا نا کہ اب میرا وقت قریب ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وصیت فرمائی، عمر عبداللہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلدی نہلانا، جلدی کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ریپیٹ کیا، اچھا جی بہت اچھا، پھر ریپیٹ کیا، جی بہت اچھا۔ جب 4-5 مرتبہ ان کو یہ بات کہی نا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے مجھے اتنی بار کہا ہم آپ کے حکم پہ عمل کریں گے، اتنا زیادہ کیوں آپ سٹریس کر رہے ہیں؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جواب دیا، فرمایا بیٹے عبداللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا۔ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا، اور اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا۔ اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ عمر کا انجام کیا ہوگا، اس کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آخری وقت میں ان کے دل میں اتنا اللہ کا خوف تھا، اتنا ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کے دلوں میں خوف بھی تھا اور رجا بھی تھی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رو رہے تھے، ان کے ایک دوست آئے، ان کا سفیان کیا ہوا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو ایک گندم کا دانہ سامنے پڑا تھا زمین پہ، انہوں نے گندم کا دانہ اٹھا کے دکھایا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے گندم کے دانے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر روتے کیوں؟ کہنے لگے بس مجھے اللہ کی بے نیازی رلاتی ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کو قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ بے نیاز ذات ہے۔
کوئی لازم تو نہیں نا کہ ہم عمل کریں اور وہ مجبور ہو قبول کرنے پر. ہم دنیا میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہم اچھی چیزوں کو بھی نہیں قبول کرتے. فرض کرو ہم گئے سیب لینے کے لیے, دکاندار کہتا ہے جی کہ کیلے بہت اچھے آئے ہیں. ہم ایک نظر کیلوں پہ ڈالتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں لینے, ہم نہ کر دیتے ہیں نا. ایک اچھی چیز پہ نہ کر دی نا, تو یہ تو قبولیت الگ چیز ہے. تو اگرچہ ہم اعمال بنا کے کریں, سنوار کے کریں, اللہ تعالیٰ نہ چاہے قبول کرنا تو کوئی کہہ تو نہیں سکتا کہ نہیں ضرور قبول کرے. اور ویسے تو ہمارے عمل بھی ناقص ہیں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک, اے اللہ آپ کی ہم عبادت ایسے نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی, اور ایسی معرفت بھی نہیں حاصل کر سکے جو حاصل کرنی چاہیے تھی. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں, ہمارے عمل کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال پہ کیوں فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور بڑے اچھے ہیں؟ یہ تو بھئی جب پہنچیں گے تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر, تجھ کو کیا کون ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کا. یہ تو قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے پھر پتہ چلے گا کون کھرا تھا اور کون کھوٹا تھا. اس سے پہلے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کوئی بات. تو ان کو اللہ کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا تھا, روتے تھے اللہ کی شان بے نیازی. حسن بصری رحمۃ اللہ اتنا روتے تھے کہ بیٹھے ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا یہ وہ شخص ہے جس کے سر قلم کرنے کا حکم صادر ہو چکا اور وہ جلاد کے انتظار میں, ایسے لگتا تھا. رابعہ بصریہ اتنا روتی تھی کہ جہاں ان کے آنسو گرتے تھے وہاں گھاس اگاتا تھا, سبزہ اگاتا تھا, اتنا پانی نیچے زمین پہ گرتا تھا. تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے, ان کو اللہ کی شان بے نیازی رلاتی تھی. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جس بندے نے ذکر کثرت سے کیا ہو اس کے جو نتائج ہیں, اثرات ہیں, ان میں پہلا اثر کہ اس کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا رہتی ہے, ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, ان کے کانوں میں سماع ہوتا ہے, اور ان کے ہاتھوں میں عطا ہوتی ہے, اور ان کے دل میں خوف اور رجا ہوتا ہے, اور ان کے دماغ میں تسلیم و رضا ہوتی ہے. یہ ایک نشانی. دیکھیں تسلیم و رضا کا کیا معنی کہ جو مالک کی منشا ہم اس پر راضی, یعنی وہ تقریر کے پر راضی ہوتے ہیں. ان کا دماغ میں تسلیم و رضا ہوتی ہے. تسلیم یہ ہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہیں. یہ نعمت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے, ورنہ تو شکوے ختم نہیں ہوتے. بیوی اچھی نہیں, بیٹا ایسا نہیں, گھر ایسا نہیں, گاڑی ایسی نہیں, فلاں ایسی نہیں, شکوے. ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوہ طور پہ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی کی تو پوچھا اللہ کیسے پتہ چلے کہ آپ بندے سے راضی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت آسان ہے, یہ لوگ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں, اگر ان کے دل میں میرے ساتھ شکوے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ شکوے ہیں. تو ہم اپنے دل کو دیکھ لیں, اگر دل میں راضی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے. اسی حدیث پاک میں ہے کہ ذاک طعم الایمان, اس بندے نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا, ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا کہ جو رضیت باللہ ربا, من رضی باللہ ربا, جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں, جو نبی علیہ السلام سے راضی ہو گیا کہ وہ ہمارے نبی ہیں, اور جو اسلام سے راضی ہو گیا کہ وہ ہمارے دین ہیں. جس بندے یہ تین نشانیاں ہوں اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے. حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے
اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہمارے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں، ہر حال میں راضی، تکلیفیں بھی ہوں، مشکل بھی ہو، پریشانیاں بھی ہوں، رب سے راضی رہیں، زبان پہ شکوہ نہ لائیں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ۔ ہم اگر دیکھیں تو خوشیاں زندگی میں زیادہ ہیں اور غم کبھی کبھی، صحت زندگی میں زیادہ ہے، بیماریاں کبھی کبھی۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ اے میرے مالک میں ایسے بھی آپ سے راضی، میں ایسے بھی، مجھے آپ جس حال میں رکھیں میں اسی حال میں آپ سے راضی۔ تو ہم اپنے اللہ سے راضی رکھیں، اس لیے کسی تکلیف پریشانی کے آنے پہ فوراً زبان سے شکوے نہ شروع کر دیں، بلکہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ خوشی کے حال میں انسان کی اتنی ترقی نہیں ہوتی جتنی غم کے حال میں ترقی ہوتی ہے، کیونکہ غم سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں میں ہوتا ہے۔ انا عند منکسرۃ القلوب، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے ٹوٹے دلوں میں ڈھونڈو، جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے میں اس ٹوٹے دلوں میں ہوتا ہوں۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل ٹوٹتا ہے اللہ کو اور پیارا لگتا ہے بندہ۔ ہماری علاقائی زبان میں کہتے ہیں سکھ دکھاں تو دیواں وار، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار۔ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ دکھ انسان کو اپنے رب سے ملا دیتے ہیں۔ اور جن کے دل میں محبت ہوتی ہے تو محبوب کے غم تو وہ خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ وہ مقام آئے خدا کرے، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ بندے کا ایک مقام ایسا بھی آتا ہے اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ بندے کا نام لے کے کہتے ہیں دیکھا اس کو، دیکھا یہ میرا بندہ تھکا ہوا تھا، سارے سو گئے سفر والے، یہ تہجد پڑھنے کے لیے مصلی پہ آ گیا، فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، کتنی خوبصورت دل لبھانے والی بیوی پاس تھی، یہ تہجد میں کھڑا ہو گیا، میری محبت نے اس کو کھڑا کیا۔ تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اوپر ذکر کے اثرات ہوں اور ہم نیکوکاری میں آگے بڑھیں، اللہ کی یاد اپنائیں، اور سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ذکر کے اثرات ہمارے اندر رچ بس جائیں، تاکہ ہم اللہ کو اچھے لگیں، اللہ کو پسند آ جائیں۔ موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں وہ مقام دے دے کہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، ایک مرتبہ۔
ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے سامنے ایک چھوٹی سی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ بس ایک تمنا ہے، اسے پوری کر دینا کہ جب موت کا وقت آئے پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں موت دے دینا۔ اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کر دینا۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سچے دل سے یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا کام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، مگر پڑھنے ضرور۔ عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، دست بکار دل بیار، ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ کے پارے ہوں صبح یا شام، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے۔ زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت جلدی انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھرتی ہے۔ ہم دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ سب حضرات، سب خواتین آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی والبہاء، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ میرے مولا، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس امارہ ہے اور شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے۔ اللہ، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے، اور اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ کریم آقا، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما، جتنے مرد ہیں یا عورتیں، اللہ سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جو ادارے کا اہتمام انتظام سنبھال رہے ہیں ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ پڑھنے والی بچوں کو اللہ اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ پڑھانے والی معلمات، پڑھانے والے معلمین کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اس علم کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنا۔ کریم آقا، ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر سے روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ میرے مولا، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری مناجات پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔
اے رب کریم ہم عاجز مسکینوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے کریم آقا آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے، میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم جو مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل کو حل فرما، مصیبتوں میں پھنسے ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔